اسی طرح قرآن میں ایک اللہ نے مثال دی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ تم السلام میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا اس سے تھا۔ اللہ یہ بھی ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو مجسمہ بناتا ہے یا بت بناتا ہے تو وہ پھر اس کو اس میں جان بھی ڈالنی ہوگی۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اس میں اللہ کے حکم سے جان بھی ڈال دی۔ تو ہمیں اللہ نے ان مثالوں سے یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بت ہے نا، ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ہم اس میں جان نہیں ڈال سکتے۔ تو جب جان ہی نہیں ڈال سکتے اور جب ہمیں یہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ہم ان کو کیوں رکھتے ہیں؟ اب اللہ کی کچھ صفات ہیں، جیسے ایک صفت ہے کہ غرور اور تکبر جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ غرور اور تکبر صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرے گا تو وہ شرک کرے گا۔ تو اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے مصور، یعنی آرٹسٹ۔ تو اب یہ جتنی بھی تصویریں ہیں، یہ جتنے بھی بت ہیں، مجسمے ہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی بنا سکتا ہے۔ اب جیسے قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا مٹی کا، پھر اس میں جان ڈالی تو وہ آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ہم پرندے دیکھتے ہیں، یہ جو جانور دیکھتے ہیں، ہاتھی، گھوڑا اور دوسرے جانور، شیر، چیتے اور مچھلیاں، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہوگی؟ نہیں، اللہ نے ان کے بھی پہلے مجسمے بنائے ہوں گے اور ان میں جان ڈالی ہوگی اور یہ زندہ ہو گئے۔ تو یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو مجسمے بنانا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اس کی صفت ہے، کیونکہ وہی ان میں جان ڈال سکتا ہے۔ اور جب کوئی انسان یہ کام کرے گا، بت بنائے گا اور دوسری چیزیں کرے گا، تصویریں بنائے گا، تو وہ شرک کرے گا، کیونکہ وہ اس میں جان تو نہیں ڈال سکتا۔ تو قیامت کے دن اللہ جنہوں نے بت بنائے ہیں، جنہوں نے بت اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان سے کہے گا کہ اس میں جان ڈالو، وہ نہیں جان ڈال سکیں گے۔ جب وہ جان نہیں ڈال سکیں گے تو اللہ جو ہے وہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔